السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 دیکھیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی سے اس کی اس غلطی کے بارے میں جس سے وہ شرمندہ ہو، پشیمان ہو، جو اس سے نادانستہ ہو گئی ہو۔ انس ولا جان، نہ ہی کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے ذنبہ ورڈ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ ذنب کہتے ہیں ایسی غلطی جس پہ انسان شرمندہ ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، پشیمان ہو کہ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا، یا جو اسے انکانشیس میں ہو گئی ہو، نادانستہ طور پہ ہو گئی ہو۔ ذنب عربک میں دم کو کہتے ہیں۔ جب کسی کو تھوڑا کمتر فیل کروانا ہو تو اس کے لیے دم کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور عزت کے لیے ناک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذم کا مطلب ایسی غلطی لیں گے جس پر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور یہاں پر ایک اور دیکھنے والی بات ہے کہ ذم ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک مسجد میں جاتا ہے، روز صبح مسجد کا تالا وہی کھولتا ہے، سب سے پہلی رکعت پہ نماز بھی سٹارٹ کرتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جلدی سے نہیں پہنچ پاتا مسجد میں، دوسری رکعت میں پہنچتا ہے، تو وہ اس دن بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ یار مجھ سے کیا ایسا ہو گیا کہ میں ٹائم پہ مسجد پہ نہیں پہنچ سکا، مجھے دیر ہو گئی، اور اتنی دیر ہو گئی کہ مجھے پہلی رکعت بھی نہیں ملی۔ اسی مسجد میں ایک دوسرا انسان آتا ہے، اسی فجر کی نماز میں، اسی دوسری رکعت میں، جس نے 10 سال سے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور وہ اس دن مسجد نماز کے لیے پہنچا وہ بھی دوسری رکعت میں، لیکن اس دن وہ بڑا خوش، بڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا، بہت فخر محسوس کر رہا تھا کہ دیکھو میں مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے، میں تو جنتی ہوں۔ ایک ہی سچویشن میں دو مختلف لوگ ہیں، لیکن دونوں کی سوچ مختلف ہے۔ ایک شرمندہ ہے اور ایک خوش ہے۔ ایک کے لیے دیر سے آنا ذنب ہے، مطلب ایسی غلطی جس پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہو، تو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے ذنب۔ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایسی غلطی جو لا علمی میں ہو گئی ہو اور جس پہ انسان شرمندہ بھی ہو، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کسی جن سے، نہ ہی کسی انسان سے۔ اس آیت سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ لینا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس پہ اڑنا کبھی بھی نہیں چاہیے، اس پہ فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسان حساب وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی طرف دیکھیں گے اور اس سے درگزر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل حساب سے بچائیں، ہمیں قیامت کے دن سوال سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بہت آسان فرمائیں اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، جب تم اس دن شدید شرمندہ ہوگے، کیا اس وقت بھی تم کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت، قدرت، معجزے کا انکار کر سکو گے؟ اس آیت میں اب ورڈز وہی ہیں جو پہلے ہوتے تھے، الفاظ کا چناؤ وہی ہے، وہی جملہ ہے، لیکن لہجہ بدل گیا ہے، اب ہمیں شرمندہ کروایا جا رہا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 میں اس سے اپوزٹ مختلف لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے گناہ پر اڑے رہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو کیا جائے گا، یہ ہم آیت نمبر 41 میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی بات کسی کے دل میں گھر کر جائے اور اس کے لیے ہدایت کا رستہ بن جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔